لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک گانا تھا کہ جب ہر دوسرے دن اپوزیشن کا کوئی نہ کوئی فرد گرفتار ہو رہا تھا تو ایسے میں ایک ہوا چلی تھی, ذرائع سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق نے گرفتار ہونا ہے. پھر وہ گرفتار ہوئے, 16 مہینے تک وہ دونوں گرفتار رہے. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ تھا اور اس پر ظاہر ہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. سعد رفیق صاحب اس پر یہ کہا کرتے تھے, ہمارے خلاف عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. مجھے اور سلمان صاحب کو ایک ہاؤسنگ اسکیم کا مالک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 1.5 سال سے لگیتا جا رہا ہے. عدالتوں کا احترام کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اور اس پر ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس کی مخالف رائے دیا کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اور صوبہ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس کیس کے حوالے سے یہ رائے زنی فرمائی تھی. یہ کہا تھا, خواجہ برادران جو ہمٹی ڈمٹی ہیں, انہوں نے جناب کس طریقے سے جو ہے وہ خرید و فروخت کی زمینوں کی دبا کے, ڈرا کے, جھکا کے, اور اسپیشلی 2008 کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی, کرپشن اور بددیانتی کے جو انہوں نے چوکے چھکے مارے ہیں, اس کی وجہ سے آج ان کو یہ سٹیٹس ملا ہے. تو اب ان کی پوچھ پرتیت ہوگی تو یہ کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں. تو یہ اریسٹ ہوئے, پھر نیب میں رہے, پھر ضمانت کے لیے اپلائی کیا, پھر ضمانت مسترد ہوئی, پھر ہائر فورم پہ اپلائی کیا, بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو کہ ظاہر پاکستان کا ہائیسٹ عدالتی فورم ہے, اس نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو دی ضمانت. آج اس کیس کا آیا ہے تفصیلی فیصلہ اور اس کے کچھ نکات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے. جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں ذرا آپ بھی سنیے. کہتے ہیں جناب اس کیس کے حوالے سے کہ ہمیں یہ بتایا گیا, اس کا مفہوم یہ ہے, لفظ بلفظ ترجمانی بلکہ مفہوم یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر عوامی شکایات کی بنیاد پر کارروائی شروع کی گئی کہ خواجہ سعد رفیق, کیونکہ بڑے پیمانے پر یہ شکایت آئی تھی کہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق اور کچھ اور لوگوں نے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنام پیراگون سٹی پرائیویٹ لمیٹڈ شروع کی ہے. سپریم کورٹ پاکستان نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا نیب نے کہ اس بنیاد پر کارروائی شروع کی تھی. الزام یہ تھا, اب پہلے الزامات بتائیں کوئکلی, کہ الزامات یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو ایل ڈی اے کی منظوری کے بغیر لانچ کر دیا گیا ہے. پھر کہا کہ الزام یہ بھی تھا کہ پروجیکٹ کی منظوری میں جعلی دستاویزات کا استعمال کیا گیا. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے آگے جا کے اپنے فیصلے میں بتایا کہ پوری سماعت کے دوران کوئی ایک بھی جعلی دستاویز پیش ہی نہیں کی گئی. پھر کہا گیا کہ الزام یہ بھی تھا کہ اس پروجیکٹ میں سرکاری زمین کا بھی غیر قانونی استعمال کیا گیا ہے. الزامات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بھی الزام تھا کہ پروجیکٹ کے لیے اس زمین کا کچھ حصہ غیر قانونی طور پر 2 لوگوں سے ہتھیایا گیا. ان 2 لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں فیصلے میں. اور کہا گیا کہ سعد رفیق اور سلمان رفیق اس کمپنی کے بینیفیشل اونر ہیں, اس کمپنی کے مالک ہیں سعد رفیق اور سلمان رفیق. لیکن آگے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں بارہا یہ لکھا کہ نیب یہ بنیادی بات ہی ثابت نہیں کر پایا, یعنی نیب نے ایسی کوئی دستاویز یا ایسا کوئی مواد ہی نہیں دکھایا جس سے ثابت ہو کہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کا اس کمپنی سے کوئی تعلق بھی ہے. یعنی جس کمپنی سے تعلق جوڑ کر سارے الزامات تھے, اور سعد رفیق کہتے رہے کہ میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نیب نے ایسا کوئی ایک بھی ڈاکیومنٹ ہی نہیں دکھایا جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کمپنی سے ان دونوں بھائیوں کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے. کیا بتایا نیب نے اپنے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر؟ اس الزام میں کہ سعد رفیق اور سلمان رفیق پیراگون سوسائٹی کے مالک ہیں, اس الزام میں ثبوت کے طور پر جو واحد چیز پیش کی گئی وہ ایک وعدہ معاف گواہ جس کا نام تھا قیصر امین بٹ, اس کا بیان تھا. لیکن سپریم کورٹ نے بتایا کہ جس انداز سے وعدہ معاف گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا, ہم اس پر حیران ہیں, ہم اس پر پریشان ہیں. کہا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کے لیے, نیب کے لیے شفافیت, برابری اور قانون کا احترام کتنی اہمیت رکھتا ہے. اٹر ڈسریگارڈ فار لا, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جج صاحب نے نیب کے لیے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس وعدہ معاف گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا تو پٹیشنرز یعنی کہ سعد رفیق اور سلمان رفیق, ان کو اس بارے میں آگاہی نہیں کیا گیا کہ وعدہ معاف گواہ کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور انہیں کراس ایگزامینیشن کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ عدالت ایک کیس میں سے پہلے یہ آبزرویشن دے چکی ہے حدیبیہ کیس میں کہ وعدہ معاف گواہی دینے والے کے بیان کے وقت ملزمان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے فزیکلی, لیکن اس کیس میں ملزمان کو بتایا ہی نہیں گیا اور وعدہ معاف گواہ کا بیان ان کے خلاف ریکارڈ کر لیا گیا. کہا کہ کل 8000 خریدار تھے اس پیراگون سوسائٹی میں, 8000 خریدار تھے, جس میں سے 68 لوگوں نے 68 لوگوں نے شکایت درج کی, اور ان 68 میں سے بھی 62 لوگوں کا معاملہ طے پا گیا تھا. عدالت کہتی ہے کہ ہمیں یہ بات ہی واضح نہیں ہو سکی کہ آخر وہ بات کیا تھی, وہ کون سی بات تھی جس نے نیب کو اس کیس میں متحرک کیا.
کہتی ہے عدالت کہ نیب نے کبھی کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ بڑے پیمانے پر عوام کو لوٹا گیا اس لیے ہم نے کیس آگے بڑھایا، اور نیب نے کبھی یہ کہا کہ عوامی شکایات کے نتیجے میں کارروائی شروع کی؟ نیب کا موقف بھی کلیئر نہیں رہا اور اس ملک کے عوام کو بار بار ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا، یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب آگے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی فیصلے میں اس فیصلے سے ہٹ کر یہ لکھا ہے کہ جب بھی اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے کوششیں کی گئیں اسے بھرپور طاقت سے ناکام بنا دیا گیا۔ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے بار بار براہ راست غیر آئینی مداخلت اور ہیرا پھیری، مینیپولیشن کا لفظ استعمال کیا گیا اور مینیپولیشن کی گئی۔ سپریم کورٹ پاکستان کہتی ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں مساوات ہو ابھی دور کا خواب لگتا ہے۔ ایک شعر بھی لکھا انہوں نے، کہا اب تلک تو دیکھ نہ پائے دیکھنا ہم جو چاہتے تھے۔ یہ کیس، اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ یہ کیس بنیادی حقوق روندے جانے کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے۔ اس کیس میں نیب کا رویہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ نیب کس طریقے سے قانون کو نظر انداز کرتا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے حوالہ دیا اس بات کا کہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے مطابق اگر نیب کا کوئی تحقیقات کار انویسٹیگیٹر کسی کیس کے دوران غلط معلومات دے تو اسے 10 سال قید ہو سکتی ہے، ریگریس امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے 10 سال کی۔ عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں اس بات پر یقین کرنے کی کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں کہ پٹیشنرز نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کی بنیاد پر ان کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کی جا سکے۔ کرپشن کے خلاف قوانین کو سیاسی مخالف کا بازو مڑوڑنے کے لیے پاکستان میں استعمال کیا گیا تاکہ انہیں عارضی طور پر ہی صحیح منظر نامے سے ہٹایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے قوانین کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ سیاسی مخالف کا بازو مروڑا جائے اور ٹیمپرریلی صحیح اس کو کم از کم سیاسی منظر نامے سے ہٹایا جا سکے۔ ان قوانین کو کامیابی سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ عدالت کہتی ہے بونوں کو سلیکٹ کیا گیا، پرورش کی گئی، منظر عام پر لایا گیا، طاقت دی گئی، بدنام اور جرائم پیشہ افراد کو مختلف عہدوں پر تعینات کیا گیا، اور کہا کہ ریاست کا کوئی بھی ادارہ اس عمل سے دور نہیں رہا، سب کے سب اس میں ملوث رہے۔ نیب آرڈیننس کے بارے میں عدالت کہتی ہے کہ نیب آرڈیننس آغاز سے ہی متنازع رہا۔ نیب کے امتیازی رویے کی وجہ سے لوگوں کا نیب پر اعتماد مجروح ہو گیا ہے۔ نیب، عدالت نے کہا کہ نیب سیاسی تفریق کی ایک سمت، پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی ایک طرف، سیاسی تفریق کی ایک سمت کاروائی کرنے سے گریزا رہتا ہے۔ سیاسی تفریق کی ایک طرف کاروائی نہیں کرتا نیب، حالانکہ اس طرف بڑے بڑے مالی سکینڈلز کے الزامات ہیں، جبکہ سیاسی تفریق کی دوسری طرف لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور مہینوں یا سالوں تک لوگوں کو گرفتار رکھا جاتا ہے، حالانکہ قانون کے مطابق نیب ٹرائل کو 30 دن میں مکمل کرنے کا پابند ہے۔ نیب کے غیر پیشہ ورانہ اور غیر مخلصانہ رویے کی وجہ سے اس کا کنوکشن ریٹ اتنا کم ہے۔ نیب کے اسی رویے کی وجہ سے لوگ بھی نیب پر تنقید کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ نیب کو مزید آزادی اور خود مختاری دے، اور آخر میں عدالت کہتی ہے گرفتاری، کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اسے گرفتاری کو ہراساں کرنے کے حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غلط سزا کا نتیجہ غلط رہائی سے زیادہ برا ہوتا ہے، رانگ ایکویٹل ورسز رانگ کنوکشن۔ کسی انسان کی گرفتاری اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، وہ سزا کے بغیر گرفتاری یا سزا کے بعد گرفتاری اس کا فرق تک نہیں سمجھتے، یعنی کہ تاثر لوگوں میں جاتا ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہوا ہے تو یقیناً جرم کیا ہوگا تبھی گرفتار ہوا ہے نا۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ اس بنیاد پر گرفتار ہیں کہ ان پر الزام ہے اور الزام ثابت ہی نہیں ہوا ہوتا اس بنیاد پر، لیکن گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر میں عدالت کہتی ہے عدالتوں کو اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب بات لوگوں کے بنیادی حقوق کی ہو۔ جب تک ہم جمہوری اقدار پر مبنی کلچر کو فروغ نہیں دیں گے، مساوات پر مبنی معاشرہ ایک خواب ہی رہے گا۔ بقول جالب، سپریم کورٹ نے کہا ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ آج کے اس فیصلے کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کچھ ڈیٹیلز تھیں جو کہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سنایا گیا۔ زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب کہ جن کی خود کی بھی ڈوئل نیشنلٹی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کامنٹ بھی فرمایا، ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اس بات، ذرا ان سے ہم معصومانہ سوالات کرتے ہیں بریک کے بعد۔